بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا قوانین کے ضابطے جب کیے جاتے ہیں تو ملت متحد ہوتی ہے، ملت، اور اس کو اتحاد ملی کہا جاتا ہے۔ اتحاد، آج ہم اتحاد ملی کے متعلق پڑھیں گے، تو اس میں ہم 3 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے تو پہلے وہی ہے کہ ملت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اتحاد کا مطلب کیا ہے، ملت کا معنی کیا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہم پڑھیں گے کہ کن بنیادوں پر ملی اتحاد ہوتا ہے، کون سی ایسی چیزیں کہ ہم وہ کریں تو ہماری ملت میں اتحاد ہوگا، صحیح ہے۔ تیسرا ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمیں اتحاد ملت کی ضرورت کیا ہے، کیا تقاضا ہے اس کا کہ ہمیں اتحاد کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے، سمجھ آئی۔ چوتھی چیز آپ لوگوں کو خود اس سے حاصل ہو جائے گی، وہ یہ ہے، بھائی آپ وہاں سے کھڑے ہو جائیں، یہاں آگے تشریف لیں۔ چوتھی چیز آپ کو اس سے یہ حاصل ہوگی، آپ آگے تشریف لیں، پیچھے سو رہے ہیں آپ اس میں اتحاد ملت کی صورت میں لوگوں میں کیا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اتحاد کا مطلب ایک ہونا، متحد ہونا، کسی چیز پر متفق ہونا۔ ملت عربی زبان کا لفظ ہے، اتحاد بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ملت کا معنی دین، مذہب، راستہ، طریقہ، صحیح، دین، مذہب، راستہ، طریقہ، کام کرنے کا نہج، اصول، سمجھے، کچھ بھی بول سکتے۔ اصطلاح میں جب اتحاد ملت کہا جاتا ہے تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کا ایسا گروہ یا جماعت جو کسی خاص بات، خاص نظریے، خاص عقیدے کی بنیاد پر تشکیل پائے، یعنی بنے، تشکیل پائے یعنی بنے، تو اسے ملت کہتے ہیں۔ اور اتحاد ملی سے مراد کیا ہے کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کون ہیں؟ مسلمان۔ یا ڈوم کی ہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ دنیا میں تمام مسلمان، چاہے ان کا رنگ الگ ہو، چاہے ان کی نسل الگ ہو، چاہے ان کی زبانیں الگ ہوں، چاہے ان کے قد کاٹ میں فرق ہو، چاہے جغرافیائی اعتبار سے الگ الگ ہیں، اس کے باوجود وہ ایک ملت ہیں، ایک امت ہے، ہم سب کا نظریہ ایک، ہم سب کا عقیدہ ایک، وہ اپنے عقائد اور نظریات کے لحاظ سے ایک قوم ہے، ایک اکائی ہے۔ اکائی کہا جاتا ہے اکیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے میں فرمان بتاؤں گا آپ حضرات کو انشاءاللہ۔ دین اسلام کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کا مقصد یہی ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان متحد ہو جائیں، سمجھے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کی بعثت کا مقصد بھی دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دین پر جمع کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ دین اسلام کی پیروی کریں گے تو آپ اتحاد ملی کے ضامن ہوں گے۔ اتحاد دین اسلام ہی وہ دین ہے جس نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا، ورنہ دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں رنگ نسل کا بہت فرق ہے میرے بھائی۔ ہندوؤں کا مذہب دیکھو، یہود کا مذہب دیکھو، عیسائیت کا مذہب دیکھو، کرسچنز، عیسائی کہا جاتے ہیں نا، مجوس دیکھو، سمجھے، انگریز دیکھو، چاہے مذہب کے ماننے والے ہیں، چاہے مذاہب کے نہیں ماننے والے، ان میں نسلوں کا بہت امتیاز ہے۔ اسلام کا شان امتیاز اور شان جو ہے اتحاد، شان کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، شان علیحدگی، اسلام جو دوسروں سے منفرد ہے، وہ کس چیز میں ہے کہ اس میں رنگ، نسل، زبان، کنبہ، قبیلہ، خاندان، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ اسلام جس معاشرے میں ابتدا میں پلا ہے، یعنی عرب کا معاشرہ، معمولی بات پر شروع ہونے والے جھگڑے طویل جنگوں میں ہو جاتے تھے،
قتل و غارت کا جو ایک بازار ہے، ہر وقت جوش میں رہتا تھا. بغض و عناد کی اس جنگ میں تمام قبیلے شامل ہوتے تھے، صحیح ہے نا، وہ اس کا حلیف، وہ اس کا. لیکن اسلام نے سب کو یکسر بدل دیا. سمجھ آئی؟ اس کا مفہوم کیا ہے کہ اپنی ذات پات، نسل، قوم، قبیلہ، زبان، میں فلاں ہوں، میں ملا خیل ہوں، میں ڈومکی ہوں، میں جو ہے نا تنیا ہوں، میں بگٹی ہوں، میں جو ہے نا مہمند ہوں، میں فلان ہوں، میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کا ہوں. نہیں، اسلام یہ فرق مٹا دیتا ہے. اسلام یہ فرق مٹا دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کی محبت میں اپنی محبت کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے. اچھا، دوسری چیز معنی مفہوم سمجھ گئے آپ نے؟ دوسری چیز میں نے کہا تھا وہ کون سی بنیادیں ہیں جن پر ہم متحد ہو سکتے ہیں. اب شیعہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا دین حق پر ہے، بریلوی کہتا ہے میرا دین حق پر ہے، دیوبندی کہتا ہے میرا دین حق پر ہے. اللہ آپ کو نیکی دے. غیر مقلد کہتے ہیں میرا حق پر ہے، شوافی کہتے ہیں میں حق، مالکیہ کہتے ہیں میں حق، حنفیہ کہتے ہیں میں حق. پھر بریلویوں کے الگ الگ مسالک، دیوبندیوں کے الگ الگ مسلک. سائیں میرا سائیں حق پر ہے، وہ کہتے ہیں میرا سائیں حق پر ہے، تمہارا سائیں ایسا ہے، تمہارا سائیں ایسا ہے. تو بھائی یہ متحد کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سی بنیادیں ہیں جس پر یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے گروہ ایک ہو سکتے ہیں؟ بڑی اہم بات کہنے جا رہے ہیں، اس کو آپ لوگ سمجھیں. سب سے پہلی جو ہماری بنیاد ہے وہ عقیدے کی ہے اور نظریے کی. مسلمانوں کے تمام گروہ اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہمارا خالق و مالک نہیں. سب مانتے ہیں اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، یعنی پیدا بھی اس نے کیا ہے، پالن ہار بھی وہی ہے، اور ہماری جو چیزیں ہیں سب اس کی ملکیت ہے. سمجھیں؟ پہلی بنیاد. دوسری بنیاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبی مانتے ہیں، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دو جز ہیں. پہلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تمام نبیوں سے افضل، ہم ان کے دین پر عمل کرتے ہیں. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی آئے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرے گا. چنانچہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قرب میں آئیں گے تو وہ اپنے مذہب کے طور پر نہیں آئیں گے، وہ ایک مسلمان کے طور پر آئیں گے. سمجھ آئی؟ تیسری بنیاد ہماری کیا ہے؟ کتاب اللہ. جتنے بھی گروہ ہیں سب قرآن کو مانتے ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں سب قرآن مجید کو مانتے ہیں. چوتھی اکائی، چوتھی بنیاد، مرنے کے بعد زندہ ہونا. مرنے کے بعد سب مانتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں انسان کو زندہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زندہ ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تجھے آج تک کس چیز نے پالا ہے؟ صحیح ہے نا. اگر وہ دکان کو اپنا پالنے والا سمجھتا تھا، زمین کو پالنے والا سمجھتا تھا، لوگوں کو پالنے والا سمجھتا تھا، تو وہ حیران ہو جائے گا پتہ نہیں کس کس نے مجھے پالا ہے. اگر وہ ہر چیز میں اللہ کے قانون کی پیروی کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے فرق نہیں ہے میری روزی رزق کم ہوتی ہے ان لوگوں سے یا نہیں، مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں سچ بولوں گا، میں سچا تاجر بنوں گا. کوئی مجھ سے میرا تعلق توڑتا ہے تو توڑے، میں سیدھے ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا جو میرے رب نے مجھے بتائی ہے. جس نے اللہ کے لیے تھپڑ کھائے ہو وہ کہے گا کہ ربی اللہ، میرا پالنے والا تو اللہ تھا. الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آئی؟ من نبیک، کس کی باتوں پر عمل کرتے تھے؟ اگر اس نے لوگوں کے درمیان رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، لوگوں کو چھوڑا ہوگا. کوئی کہتا ہے داڑھی شیو کر، کوئی کہتا ہے شراب پی، کوئی کہتا ہے جوا کھیل، کوئی کہتا ہے
چوری کر، کوئی کہتا ہے ڈاکہ کر، کوئی کہتا ہے میوزک بجا، کوئی کہتا ہے کہ چلو لڑکیاں چھیڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یار نہیں، میں نبی کا امتی ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جو میرے لیے راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، جس نے ہر وقت میرے لیے دعا مانگی، میں اس نبی کا امتی ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہوں۔ ما دینو کا، تیرا راستہ کون سا تھا، کون سا راستہ اپناتا تھا؟ بھائی سب سود لے رہے میں بھی لیتا ہوں، یہ کرتا تھا، سب دھوکہ دے رہے میں بھی دھوکہ دیتا ہوں، سب قانون کی مخالفت کرتے میں بھی قانون کی مخالفت کرتا ہوں، سب نماز نہیں پڑھتے میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، سب فلاں قوم پر مسخرہ تمسخر کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ یہ تھا میری شادی لوگوں کی طرح تھی یا اس طرح تھی کہ اسلام کس طرح شادی کا حکم دیتا ہے؟ میرا غم سب لوگ کرتے ہیں ویسا تھا یا میرا غم ویسا تھا جیسے غم کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا؟ میرا نکاح سنت والا تھا، اسلام والا تھا یا لوگوں والا تھا؟ میرا کاروبار لوگوں والا تھا یا اسلام والا تھا؟ کون سا راستہ اپناتا تھا تو اپنی زندگی کے فیصلوں میں؟ اگر وہ لوگوں کے مذہب پر کرتا ہوگا تو اسے تو پتہ نہیں ابھی کس کا نام لوں، لوگ تو کئی ہیں نا تو وہ کہے گا ہاں لا ادری۔ اور یہ سوالوں کے ایک انداز دیکھیں آپ، کچھ لوگ اللہ کو رب مانتے ہیں مگر سنتوں کے مخالف ہوتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر آ کر اٹک جائیں گے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یعنی داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی کے معاملات، ان کا راستہ اسلام والا نہیں ہوتا۔ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے سب کچھ، اس کے باوجود میوزک بجاتے ہیں شادیوں میں، اس کے باوجود قوم کے اعتبار سے رشتے طے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کس میں ہے؟ بس ٹھیک ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری قوم کا بندہ ہے، زانی ہے، داڑیاں شیو کرتا ہے، عقیدہ کچھ ہے نہیں ہے تو دے دو۔ غم میں لوگوں کے دکھلاوے والی صورت، ہاں بھائی بس ٹھیک ہے سب کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، مجبور ہیں۔ تو یہ تیسرا سوال اکثر لوگوں کو، اللہ رحم فرمائے جی، اللہ رحم فرمائے، یہ ہماری پیپر کے پہلے سوالات ہیں، سمجھے 8 سوالات ہوں گے۔ کتنے سوالات ہوں گے؟ 8۔ پہلے 3 سوال قبر میں، اگلے 5 سوال حشر میں، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ ما دینوں کا، کون سے راستے پر چلتا تھا؟ اگر وہ اسلام پر چلتا تھا لوگوں نے تانے دیے، کیسی شادی کر کے آیا ہے، کہاں اپنی بیٹی دے دی تو نے؟ ملا کو اٹھا کر دے دی۔ یہ دیکھو نہ یہاں پر دے گئے، نہ لوگوں نے قرآن خوانی کی ہے، نہ ان کے ساتھ چہل قدمی ہوئی ہے، نہ جو ہے یہاں پر لوگوں کو دیگیں تقسیم کی گئی، نہ انہوں نے جو ہے نا 40 دنوں کا معاملہ کیا، نہ یعنی کوئی رسم و رواج نہیں کی، کوئی رسم و رواج نہیں کی۔ دیکھو یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس کے مد نظر اللہ تھا، اس کے مد نظر اللہ، تو وہ کہے گا دین الاسلام، ارے میں تو تابعداری والے راستے پر تھا، میرا راستہ تو وہ تھا کہ بندہ ہوں، بندہ بن کے رہوں گا، بندہ بن کے مروں گا، میں تو ساری زندگی بندہ رہا۔ اگر اس کے سوال تینوں درست آئے تو وہ شخص، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، ورنہ اس کے ساتھ بڑے عذاب کا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائی چوتھی اکائی کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔
پانچویں اکائی سب ایک کلمے کا اقرار کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر کلمے کا اقرار نہیں کرتا اس کلمے کا تو وہ آدمی اسلام میں داخل نہیں ہے. کلمہ کیا ہے ہمارا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. ہم سب گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے. اس عقیدے کی بنیاد پر یہ جو پیچھے ہیں ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. صحیح، جب ہم مانتے ہیں تو بس یہ تعلق ہے ہمارا عقیدہ توحید، رسالت، آخرت کی اس نظریاتی ہم آہنگی نے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ایک مضبوط رشتے سے منسلک کر دیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا عقائد پر. دوسری جو اکائی ہے ہمارے پاس وہ ہیں عبادات. وہ ہیں عبادات اسلامیہ. یہ ملت اسلامیہ کے اتحاد کا مظہر ہے. صحیح، جیسے نماز. دنیا کے ہر خطے میں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے یہ. نمازوں کے اوقات ایک، اذان کا طریقہ ایک. مسلمان ایک طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں. کہیں کا بھی مسلمان رخ کہاں کرے گا؟ کعبہ کا. اتحاد ملت. سمجھ آئی؟ نماز با جماعت ادا کریں گے. یہ نہیں ہے کہ بھائی ادھر جو ہے نا وڈیرا صاحب کھڑا ہو جائے، چودھری صاحب کھڑا ہو جائے، دوسرے نہیں 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 نہیں. بکریاں چرانے والا ہے بھی کھڑا رہے گا، وڈیرا ہے بھی کھڑا رہے گا. قریب آ کر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ گزرے، ایاز ان کے خادم گزرے. نماز کا وقت آیا، دونوں کٹھے کھڑے ہو گئے. کوئی فرق نہیں کہ بندہ کون ہے بندہ نواز کون ہے. کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کی اقتداء میں قیام، رکوع، سجود، سلام ایک جیسا. جمعہ کی نماز مختلف محلوں کے لوگوں کو مرکزی جامع مسجد میں آ کر جمع کرتی ہے. بڑی مسجد میں آ کر لوگ ادا کرتے ہیں، وہی ایک ساتھ ایک جیسے. عیدین کے 2 اجتماع ہیں، شہر میں ایک جگہ متحد ہوتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ، مالدار مسلمان صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اپنے غرباء اور مساکین کو دیتے ہیں. صحیح ہے، تاکہ ان کے معاشی مسائل حل ہو سکیں اور وہ بھی اپنے ساتھ چل سکیں. اسی طرح رمضان، کیا ایک ہی مہینے کا روزہ. میرے بھائیوں روزے رکھا کرو، میرے بھائیوں روزے رکھا کرو، میرے بھائیوں روزے رکھا کرو. بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، رکھا کرو. روزے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے تو آپ کو دوسروں کا احساس ہوگا. آدمی کی حضرت بھوک لگتی، حضرت پیاس لگتی، او بھائی مقصد ہی یہی ہے نا، تجھے بھوک اور پیاس اور گرمی کا احساس ہو کہ میرا بھائی جو بھوکا پیاسا ہے وہ کیسے دن گزارے. سمجھ آئی؟ ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار کیسے بنیں گے. مولوی فدا حسین اے سی پر بیٹھا ہوا ہے، کھانا پینا سیٹ ہے، ریلیکس ہے. اسے کیا پتا کہ مہر کس طرح رکشے پر سبزی بیچتے ہیں، سارا دن کس طرح ذلیل ہوتا ہے. اسے کیا پتا کہ گاؤں سے آنے والا احمد حسین کس طرح دوسرے گھروں میں رہتا ہے اور کھانے کا انتظار کرتا ہے. اسے تو تب پتہ چلے گا جب مولوی فدا حسین بھوکا رہے گا. اور جب اس مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو اپنی طرف سے صدقہ نکالا جاتا ہے. اپنی طرف سے کم از کم، آپ غریب ہیں، مقصد اتنے غریب نہیں ہیں بالکل، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزی اور رزق کے لیے کسی کا محتاج نہیں کہ آپ فطرہ نکالتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ تمام افراد عید کی خوشیوں میں ایک جیسے ہوں، سب اپنے بچوں کے کپڑے بنا سکیں، سب ان کو کھانا کھلا سکیں. صحیح ہے نا؟ اسی طرح عید الاضحیٰ میں آپ لوگ دیکھیں گوشت تقسیم کرنے کا حکم ہے. مسلمانوں کو متحد رکھنے میں حج دیکھیں، ایک بڑی مؤثر عبادت ہے. اولین مقصد یہی ہے. کالے ہیں، گورے ہیں، انڈونیشین ہیں، ملیشین ہیں، پاکستانی، ہندوستانی،
نہ کوئی ملک کا فرق، نہ کسی نسل کا فرق۔ پٹھان ہے بھی کھڑا ہوا ہے، سندھی ہے بھی کھڑا ہوا ہے، بروئی ہے بھی کھڑا ہوا ہے، بلوچ ہے بھی کھڑا ہوا ہے، فارسی ہے بھی کھڑا ہوا ہے، عربی ہے بھی کھڑا ہوا ہے۔ نہ کوئی عرب کا فرق، نہ عجم کا فرق، ایک ہو کر اللہ اکبر کی صدا پر سجدے میں ایک ہو کر چلتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ رنگ و نسل چھوڑا، ملک چھوڑا، قبیلے چھوڑے، ایک دوسرے کی اونچائی اور نیچائی کو چھوڑا، یا اللہ لباس ایک جیسے ہیں، انسلے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بغیر خوشبو کے، یا اللہ تیرے در پر آئے ہیں۔ یہ ایک اتحاد کی مثال ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ وہ اصول ہیں جن پر ہم متحد ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑیں نہیں۔ تم اس مسجد سے ہو، میں اس مسجد سے ہوں، تم اس فرقے سے ہو، میں اس فرقے سے۔ کئی ایسی چیز ہیں جس پر ہم اتحاد و اتفاق کر سکتے ہیں۔ چند چیزیں بتائیں، کئی اس میں مزید ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ آ جائیں کہ اسلام نے معاشرتی اصول اور قوانین یکساں کیے ہیں۔ اسلام نے معاشرتی، یعنی شادی بیاہ ایسے نہیں، امیر کا شادی بیاہ الگ ہوگا، غریب کا الگ ہوگا، نکاح اس کا الگ ہوگا، اس کا الگ ہوگا۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس میں امیر اور غریب کی شادی میں بہت فرق ہے۔ اسلام میں اس طرح نہیں۔ اسلام کہتا ہے مسجد میں جا کر نکاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 وجوہات سے شادی کرتے ہیں۔ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آدمی سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ ترتیب دیکھیں، اکثر لوگ مال دیکھتے ہیں۔ اچھا مالدار ہے، کسی بھی خاندان کا ہو، بس دے دو یار، مالدار ہے نا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلو یار مالدار نہیں ہے جی، خاندان اچھا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار بڑا شریف آدمی، خاندان کے حساب سے۔ خاندان کے حساب سے پھر کم لوگ دیتے ہیں۔ پھر اس سے کم لوگ دیتے ہیں کہ یار میری بیٹی ادھر خوش رہے گی، جیسا خوبصورت یہ ہے میری بیٹی بھی اتنی خوبصورت ہے، چلو دونوں خوش رہیں گے، دے دو۔ یہ اور ریشو کم ہے، سمجھ آئی؟ اور اس سے کم ریشو ہے دین کا، بالکل لاکھوں میں کوئی ایک حضرت دین کی وجہ سے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اور دین کی وجہ سے رشتے طے کیا کرو، کبھی پشیمان نہیں ہوگے، کبھی نہیں ہوگے۔ خاندانوں کو چھوڑو، حسن و جمال کو چھوڑو، مال و دولت کو چھوڑو، اللہ کے بندے دین دیکھو۔ دین کا کیا مقصد ہے؟ نماز روزہ صرف نہیں، اس کے تمام معاملات، اس کے اخلاق و آداب، اس کا اتحاد ملی، اس کا قانونی نظم و ضبط، اس کا کسب حلال، اس کی راست گوئی، اس کی راست طریقے پر چلنے کی عادتیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دین ہے، دین، اس کا طریقہ زندگی دیکھو، سمجھ آئی؟ معاشرے میں کس طرح ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ کس طرح ہے۔ خیارکم خیارکم لأہلکم، اچھا وہ ہے جو گھر میں اچھا ہو، اچھا وہ نہیں ہے جو اسکول میں اچھا ہو، اچھا وہ نہیں ہے جو بیٹھک میں اچھا ہو، اچھا وہ نہیں ہے جو اچھی گاڑی چلاتا ہو، اچھا وہ نہیں ہے جو اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا وہ نہیں ہے جو اچھا سائنسدان ہو، اچھا وہ ہے جس کے گھر والے اس سے خوش ہوں، جس کے گھر والے اس سے خوش ہوں۔ نکاح ایک، جنازہ ایک، کفن ایک، قبرستان کی طرف لے جانا ایک، اخلاق ایک جیسے، تو امیر ہے بھی تیرے اخلاق ایسے ہوں، آداب، کھانے کا ادب، پینے کا ادب، اوڑھنے کا ادب، چلنے کا ادب، بیٹھنے کا ادب، واش روم جانے کا ادب، واش روم سے نکلنے کا ادب، سونے کا ادب اور جاگنے کا ادب، سلام کا ادب اور قیام کا ادب، مجلس کا ادب، انفرادی زندگی کا ادب، بیوی سے کس طرح بات کرنی ہے اس کا ادب،
ماں سے کس طرح تکلم کرنا ہے اس کا ادب، والد کے دوستوں سے کس طرح ملنا ہے اس کا ادب، اللہ کے رسول نے تمام آداب سکھائے۔ علاج کیسے ہو، بیمار سے بیمار پرسی کیسے ہو، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب کیسے دیا جائے۔ اسلام سراپا ادب کا دین ہے اور سب کے لیے برابر ہے، چاہے تو بادشاہ ہے چاہے تو فقیر ہے۔ تجھے چھینک آئے گی مولوی صاحب تجھے بھی دعا دیں گے، اور اگر تو ریڑھی چلانے والا ہے اور اگر بادشاہ کھڑا ہوگا وہ بھی تجھے چھینک کا جواب اسی دعا سے دے گا۔ جو دعا بادشاہ کے لیے وہی دعا ایک غریب کے لیے، ایک بھنگی کے لیے، ایک فقیر کے لیے، وہی دعا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھی کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات۔ چوتھی جو بنیادی اکائی ہے جس پر ہم لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات۔ قرآن میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ تیسری صورت ہے، 103 نمبر آیت ہے۔ اور تھام لو اللہ کی رسی کو کٹھے ہو کر، الگ نہ ہو، ٹکڑوں میں نہ بٹو، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور پھر اللہ کی اس احسان کی وجہ سے تم آپس میں بھائی ہو گئے۔ یاد رہے دشمنیوں کا حل صرف دین میں ہے، دشمنیوں کا حل صرف دین میں ہے، لہٰذا اپنا دوست صرف دیندار کو بناؤ۔ سمجھ آئی؟ اپنا دوست، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، تیرے گھر کا کھانا صرف وہی کھائے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کھانا دوست آ کر کھاتا ہے۔ ہم وڈیروں کی دعوت کرتے ہیں، زانیوں کی دعوت کرتے ہیں، فاسقوں کی دعوت کرتے ہیں۔ کبھی مولوی صاحب کو بلایا، مولوی صاحب ابو نہیں مرا، کوئی مرا ہوا نہیں ہے، کسی کا ایصال ثواب نہیں، دل کہتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں نہ با ملو اچرے ہوئی ہیں جو گھر چند راج 5-6 مولویوں کو بلاؤ کہ خیر آبا کوئی فوتگی ہوئی ہے کیا؟ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن خوانی چل رہی ہے کیا؟ لا یأکل طعامک الا تقی، اللہ والے تیرا کھانا کھائے، اللہ والے تیرا کھانا۔ جی دیکھیں بیٹا، اس سے بڑھ کر اتحاد و اتفاق کی کیا ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفرقہ بازی اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو بطور احسان و انعام یاد دلایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نفرتوں کو دور کیا، تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، الفت ڈالی، بھائی بھائی بنا دیا۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں، صحیح ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آ جائیں، وہ بھی ہمارے لیے اتحاد ملت کے اکائیاں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کے ذریعہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دکھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیا۔ دیکھیں اینٹیں کچھ کچی کچھ پکی، کچھ ٹوٹی ہوئی کچھ سلامت، کسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا جو ہے کونا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بڑی خوبصورت اینٹ، کوئی یہ نہیں کہتا میں خوبصورت ہوں مجھ پر ٹوٹی ہوئی اینٹ نہ رکھو، سب ہیں ان کو ملانے کے لیے ایک الگ مزاج کا
ہاں سیمنٹ اور ریتی اور بجری اس کو مضبوط کرنے کے لیے سریا، ہاں سریا کس کی مثال ہے؟ گویا ہمارے ملک کے ادارے صحیح ہے کم ہیں، جگہ زیادہ، مگر وہ آپ کو مزید مضبوط روکیں گے۔ کہیں پر دروازہ، کہیں پر کھڑکی، صحیح، پھر ان کو اوپر سے پلستر کر دیا جاتا ہے، اس پر کلر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ نظر ہمیں کلر آ رہا ہوتا ہے، یار محنت ہم نے کی، نظر اس کا کام آ رہا ہے۔ اینٹیں اس طرح کہتی ہیں؟ نہیں کہتی، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سریا ملا ہوا ہے، کریش بجری ملی ہوئی ہے، کوئی ٹوٹا ہوا ہے بھی تو میرا بھائی ہے، کوئی مضبوط ہے بھی تو میرا بھائی ہے، کوئی کسی سے کچھ گلا نہیں کر رہا، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور ایک خوبصورت پیاری عمارت بن گئی۔ اس عمارت کا کیا فائدہ ہوا کہ پہلے جو انسان دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، گرمی سے محفوظ نہیں، سردی سے محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اولاد محفوظ نہیں، گھر کا پردہ نہیں ہے، تمام نقصانات اس کو، نہاتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، واش روم جاتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، سوتا ہے تو سامان کا خطرہ، جاگتا ہے تو جان کا خطرہ، اور عمارت بن گئی۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا اور مضبوط ہو گئے، اور اسلام کا رنگ سب پر چڑھا، اور ایک خوبصورت اسلام کی عمارت نظر آئی۔ اب اس میں رہنے والا مسلمان محفوظ، نہ اسے گرمی لگتی ہے، نہ اسے سردی تنگ کرتی ہے، وہ اگر کہیں ننگا ہوتا ہے تو اس کو ستر ملتا ہے، وہ اگر کہیں اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اس کی بدبو باہر نہیں آتی، لوگ اس پر انگلیاں نہیں اٹھاتے، اس کی عزت محفوظ، اس کی آبرو محفوظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو یوں ڈالا اور فرمایا یوں مومن یوں مضبوط ہوں گے، یوں مضبوط نہیں ہو سکتے الگ الگ رہ کر، یوں مضبوط ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ اتحاد و اتفاق کے بارے میں اور بھی کئی احادیث ہیں، صحیح ہے نا؟ اچھا، اب ضرورت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ضرورت کیا ہے؟ ہم کیوں متحد رہیں؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک شعر ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ دریائے نیل، وہ نیل فرات عراق اور شام وغیرہ سے لے کر، اور فرماتے کاشغر، وہ چائنا کے بارڈروں تک، مسلمان ایک ہو، ایک امت مسلمہ، ایک ملک۔ یہ جب ایک ہوں گے تو حرم محفوظ، مسجد اقصی محفوظ، عقائد محفوظ، مساجد محفوظ۔ آج بھی جو مسلمان بکھرے ہوئے شیرازے میں پڑے ہوئے ہیں نا، اس کا علاج صرف کیا ہے؟ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے، انڈیا میں، افغانستان میں، کوسوو میں، چیچنیا میں، بوسنیا میں، کشمیر میں، اللہ آپ کو نیکی دے، برما میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، مسلمان پس رہا ہے، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتحاد و اتفاق نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اور خوشحالی کا راز ایک ہونے میں ہے۔ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو، اپنی پیارے اس ملک کو ترقی یافتہ بنائیں۔ دشمنوں کے ناپاک عزم سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کر رہیں، باہر کا آدمی ہم میں نہ آئے کہ بھائی میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے، جی پنجاب زیادہ آباد ہے، بلوچستان کے حقوق چھینے گئے۔ اس طرح نہیں ہوگا جی، اس طرح ہوگا کہ وہ بھی میرا صوبہ ہے، میں ٹوٹی ہوئی اینٹ ہوں، مسئلہ نہیں ہے، میرا صوبہ مجھ سے مل کر کھڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم مل کر کھڑے ہوں گے، اس کی ضروریات جیسے پوری ہوتی جائیں گی، آگے یہ پلستر چڑھتا جائے گا، پاکستان پر رنگ چڑھتا جائے گا، اور یہ ایک خوشحال ملک بنے گا۔ سمجھ آئی؟ ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہمیں ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنا اور عمل کرنا ہوگا۔ ہم ایک قوم ہو جائیں، متحد و متفق ہو جائیں، تو ہم کیا ہے؟ گویا لوہے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ٹھیک ہے؟ سیسا کسے کہا جاتا ہے؟ لوہے کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں، ٹکڑے رکھ کر پھر سیسا جو ہے گرم کیا جاتا ہے، گرم کر کے
ان ٹکڑوں کے اوپر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے تمام خانے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ تو ہماری قوت کے سامنے بڑے بڑے دشمن نہیں ٹھہر سکتے. ہمیں چاہیے کہ اس اتفاق و اتحاد کی ابتدا اپنے گھر سے کریں، اپنے گھر والوں کو متحد کریں، اپنے گھروں میں پیار و محبت سے رہیں، نا انصافی نہ کریں، آپسی جھگڑوں سے بچیں. گھر کے باہر بھی فتنہ فساد ہے، تفرقہ بازی ہے، قومیت عصبیت ہے، اس سے کنارہ کش ہو جائیں. اس کے بعد پھر جو ملکی سطح ہے، صوبائی سطح ہے، ضلعی اور تحصیلی سطح ہے، اس میں اتحاد و اتفاق کے لیے بھرپور کوشش کریں. اتحاد و اتفاق کی برکت سے ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں.